السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معذرت چاہتا ہوں میں دیر سے سوال کا جواب دینے کے لیے، اور جو آج کا سوال ہے میرے پاس وہ ایک خاص مقام رکھتا ہے اپنے سوالاتوں میں۔ ہمارے روزمرہ کی زندگی میں ہزاروں سوال آتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، مگر کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جو ایک خاص مقام اہمیت رکھتے ہیں، اور الفاظ بہت آسان ہوتے ہیں، مگر جس دہلیز سے وہ نکلتے ہیں سوال، وہ دہلیز ایسی دہلیز ہوتی ہے جہاں سے انسان ٹوٹتا ہے یا تو پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ ٹوٹنے والوں میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان سے تھوڑا کمزور ہوتے ہیں، تو اسی دہلیز سے یہ سوال نکلا ہوا ہے۔ کیونکہ میں ایسا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری زندگی چاروں طرف سے سوالوں سے گھری ہوئی ہے۔ کچھ عام سوال ہوتے ہیں، کچھ خاص سوال ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے سوال ہوتے ہیں جو خاص کے اوپر ہوتے ہیں، جس کو ہم خاص خاص بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی کچھ دہلیز ہوتی ہے، کچھ ایسے حالات ہوتے ہیں، ایسے مقام ہوتے ہیں جہاں سے وہ نکلتی ہے۔ اور وہ سوال اس لیے اپنے آپ میں اتنی بڑی سوال ہے کہ اس سوالات کا جواب جو ہے معاشرہ نہیں دے سکتا، معاشرہ کہے یا دنیاوی طور پہ اس کا جواب نہیں مل سکتا۔ اگر کوئی دے گا بھی تو کہیں نہ کہیں، کبھی نہ کبھی جا کر وہ دین سے ہی اس کا جواب ڈھونڈے گا۔ اور بہت ہی سوال آسان ہے، لیکن ہے بہت بڑا سوال۔ وہ سوال ہے کہ ہمیشہ اچھے لوگوں کے ساتھ برا کیوں ہوتا ہے؟ یہ بہت ہی ہلکے الفاظوں میں ہے سوال، لیکن یہ اپنے آپ میں ایک بہت ہی بڑا رتبہ اور مقام رکھتا ہے یہ سوال۔ میں اس لیے ایسا کہہ رہا ہوں کہ میں نے جیسے بتایا کہ یہ ایسی دہلیز سے نکلتی ہے سوال، یہ جہاں پر انسان ٹوٹتا ہے یا تو پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ اور میں ایسا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ سوال، اس طرح کے سوال جو آتے ہیں وہ دو انسان کے اندر، ایک نفس اور ایک عقل، دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ نے ہمارے اندر عطا کی ہے۔ اور ہمارے اندر جو بھی برائیاں ہوتی ہیں وہ نفس سے ہی ہوتی ہے، عقل سے نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ سوال جب عقل نفس پہ حاوی ہو جاتا ہے تب آتا ہے، اور اگر یہ نفس عقل پہ حاوی ہو جائے تو پھر یہ سوال اس کے ذہن میں آئے گا ہی نہیں۔ پھر وہ شخص جو ہے زد و زہد کرنے لگے گا اس حالات سے۔ تو یہ سوال جو تھا وہ ہمیشہ اچھے لوگوں کے ساتھ برا کیوں ہوتا ہے، یہ سوال کو سمجھنے سے پہلے میں کچھ چیزیں بھی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں جو ہے سورہ فاتحہ میں 4 طرح کے لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ ہمارے دنیا میں جو لوگ جتنے ہیں وہ 4 قسم کے ہیں، اور ان میں بھی اللہ نے جوڑے لگائے ہیں، 2 اچھے 2 برے۔ 2 اچھوں میں کون ہیں وہ؟ ایک تو وہ ہیں جو پہلے میں سورہ آپ کو بیان کر دوں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک وہ جو سیدھے راستے چلتے ہیں اور اللہ کی ہدایت ان پہ رہتی ہے، ایک وہ جو جس پہ اللہ نے انعام عطا کیا ان کے راستے پہ چلتے ہیں۔ تو یہ جو 2 لوگ ہوتے ہیں یہ نیک لوگ، یہ اچھے لوگ میں گنتی آتے ہیں۔ اور 2 لوگ جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اس آیت میں، وہ ہے ایک وہ جو کفر کی حالت میں رہتے ہیں، یعنی وہ جانتے ہیں کہ اللہ ہے، سب ہے، پھر بھی وہ کفر کا کام کرتے ہیں، جس پہ اللہ نے عذاب کا بھی حکم عطا کیا ہے۔ اور ایک وہ ہیں جو بہکے ہوئے لوگ ہیں، کیونکہ اگر لفظی معنی طرف جائے تو اہدنا الصراط المستقیم
ان کے ایک سیدھا راستہ چلا، ان کے راستے جس پہ اللہ تو نے انعام عطا کی، نہ کہ ان کے جن پہ ہم نے غضب ڈھائے، نہ ان کے جو بہکے ہوئے ہیں۔ تو یہ 4 قسمیں جو ہیں انسان کی دنیا میں موجود ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم اچھا کس کو کہیں اور برا کس کو کہیں؟ تو اللہ نے فرما دیا، ایک وہ لوگ جو سیدھا راستہ چلتے ہیں جن پہ اللہ ہدایت عطا کرتا ہے، اور ایک وہ لوگ جو ان کے راستے چلتے ہیں جن پہ اللہ نے انعام عطا کی۔ یہ 2 لوگ اچھے لوگوں میں ہیں، اور 2 لوگ ایسے ہیں جو کفر کرتے ہیں اور بہکے ہوئے لوگ ہیں، تو یہ برے لوگوں میں ہیں۔ اللہ کو جوڑا بہت پسند ہے، ہر جگہ اللہ نے صرف مرد عورت میں ہی نہیں، ہر مخلوق میں اللہ نے جوڑا پیدا کیا، ہر مخلوق میں جو بھی مخلوق بنایا، کیونکہ اللہ کو جوڑے بہت پسند ہوتے ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ نے جو ہے جوڑا بنایا ہے اچھے اور برے کا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، اور صبر کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، ہم یہ آیت بھی پڑھتے ہیں۔ تو انسان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو اپنے نیک اچھے اعمال جب تک جاری رکھنا چاہیے تب تک وہ برائی کو دھول نہ دے۔ اور صبر کا جہاں سوال پیدا ہوتا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ انسان صبر کے حالات تب پیدا ہوتے ہیں انسان کے ساتھ جب اس کی زندگی میں کچھ مقصد ہوتے ہیں، اور وہ مقصد جب اسے حاصل نہیں ہو پاتے، جب اس مقصد میں اسے کامیابی نہیں مل پاتی، تو وہ شخص وہاں پر صبر کرنا شروع کرتا ہے۔ تو ہم بھی کچھ اچھے کام جب بھی کرتے ہیں تو اچھے کام کرنے کے بعد ہماری مقصد کے حساب سے ہمیں ادھر سے رپلائی نہیں مل پاتا ہے، یا اس سے جواب نہیں مل پاتا ہے، تو ہم اسے کہتے ہیں کہ برا ہو گیا ہمارے ساتھ۔ نہیں، یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ برا ہو گیا، جبکہ اللہ فرماتا ہے کہ صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ رہتا ہے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ جب ہمارے ساتھ برا ہوگا نہیں تو ہم صبر کیسے کریں گے؟ تو گویا کہ ہم صبر کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں اللہ نے ہمارے ساتھ یہ حالات پیدا کیا، یعنی ہم کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے صبر کرنے سے۔ تو یہ جو حالات پیدا ہو جائے تو ہمیں صبر کرنی چاہیے، کیونکہ یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ برا ہو رہا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں یہ آپ کے ساتھ ایک بہت ہی بڑی نعمت مل رہی ہے، ایک صبر کی نعمت جو مل رہی ہے بہت بڑی ہی نعمت مل رہی ہے۔ اور یہ اچھا برا، یہ جو سوال ہے وہ جب انسان کے ساتھ برا ہو تو اسے سوچنا چاہیے کہ یہ ہمارے ساتھ ایک بہت ہی بڑی نعمت اللہ عطا کرنے جا رہا ہے صبر کے روپ میں۔ اور انسان بالکل برے انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی کفر کرتا ہے، کوئی بہکا ہوا ہوتا ہے، تو ہمیں لگاتار اپنا نیک اعمال، نیک اچھا کام لگاتار کرتے رہنا چاہیے، تاکہ ہمیں کبھی تو ایسا وقت آئے تاکہ اس کا جو ہے برا اعمال بدل جائے۔ اگر نہ بھی آئے تو اللہ کی مرضی ہے، ہمیں اس بات سے مطمئن ہونا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں اللہ ہمارے لیے آخرت کے لیے ایک راستہ بنا رہا ہے۔ اور جس نظریے سے یہ سوال بھیجا گیا تھا، میں اس نظریے کے اوپر کچھ نہیں کہنا چاہتا، کیونکہ وہ ایک الگ ویڈیو لمبا بن جائے گا۔ تو میں جلد ہی اس نظریے کے حوالے سے بھی ایک ویڈیو بناؤں گا اور آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا میں۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، بالکل اس میں ساری حکمتیں ہیں اللہ کی، اور ہمارے اندر صلاحیت پیدا کی سوچنے کی۔ اور انسان، اللہ تعالیٰ نے 3 مخلوق ایسے بنائے، ایک انسان، ایک جانور اور ایک فرشتے۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے عقل دیا، نفس نہیں دیا، اور وہ کبھی غلطی کرتے ہی نہیں ہیں۔ اور جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے عقل کم دیا، نفس زیادہ دیا،
تو وہ ان کو آپ کوئی بھی لالچ دے دیں تو وہ ترنت دوڑے آ جائیں گے، وہ سمجھیں گے نہیں وہ ہمیں مارے گا کہ کیا کرے گا، تو وہ نفس کے حساب سے چلتے ہیں۔ مگر انسان کو اللہ تعالیٰ نے نفس اور عقل دونوں عطا کی، اور فرمایا کہ اگر عقل آپ کے نفس پہ حاوی ہو جائے تو آپ فرشتے سے بہتر ہیں، اور اگر آپ کا نفس عقل پہ حاوی ہو جائے تو آپ جانور سے بھی بدتر ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ آپ کس حالات میں جا رہے ہیں۔ تو قرآن میں بہت سے ایسے اللہ تعالیٰ نے آیت میں ظاہر کیا ہے کہ جو اچھے لوگ ہیں، جو نیک کام کرتے ہیں، ان کے لیے جنت میں باغ ہیں، نیچے شیرین پانی کا جو ہے ندی ہے دودھ کی طرح۔ تو ان لوگوں کے لیے جو نیک اعمال کرتے ہیں، نیک اچھے لوگ ہیں جو اچھا کام کرتے ہیں، اور بالکل اچھوں کے ساتھ اچھا ہوتا ہے۔ یہ میں آپ کو بتا بھی دیا کہ میں اللہ تعالیٰ جو ہے اچھوں کے ساتھ اگر کچھ برا ہوتا ہے تو اس کے اندر وہ صبر کرنے کی طاقت پیدا کر دیتا ہے، یا وہ صبر کرنے کے حالات میں چلا جاتا ہے۔ تو جو صبر کرنے کے حالات میں جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ جو ہے اس صبر کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ آپ کے نیک کام کرنے سے زیادہ پسند کرتا ہے آپ کا صبر اللہ تعالیٰ۔ آپ نے جو کچھ بھی اچھا کیا اس سے کہیں نہ کہیں زیادہ پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا صبر۔ تو اب اس مدعے پہ تو بہت سے باتیں ہیں کہنے کے لیے، لیکن ویڈیو کو ہلکا چھوٹا ہی بنانا تھا مجھے، اور مختصر سے ہی باتوں پہ میں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اب اجازت ہمیں چاہیے، اجازت دیں۔ اللہ ہم سب کو نیک راہ پہ چلنے کی توفیق عطا کرے، اور ہمیں ہر مصیبت سے، ہر بلائیں سے دور رکھے، اور ہمارے نفس کو ہمارے ذہن کے اوپر پل بھر کے لیے حاوی نہ کرے۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، والصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔